اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 55، آیت نمبر 56۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہے۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔ هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون، وہی جان ڈالتا ہے اور وہی جان نکالتا ہے اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ ان آیات میں آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت تامہ، وعدے الہی کے برحق ہونے، زندگی اور موت پر اس کے اختیار اور اس کی بارگاہ میں سب کی حاضری کا بیان ہے، جس سے مقصد گزشتہ باتوں ہی کی تائید و توضیح ہے کہ جو ذات اتنے اختیارات کی مالک ہے اس کی گرفت سے بچ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے، اور اس نے حساب کتاب کے لیے جو ایک دن مقرر کیا ہوا ہے اسے کون ٹال سکتا ہے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر نیک و بد کو اس کے عملوں کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ اس لیے آدمی جو ہے گناہوں سے بچے اور نیکیاں کرتا رہے۔ اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ کوئی سودے بازی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اپنے کیے کا انجام بھگتنے کا مسئلہ ہے۔ زندگی اور موت کے بارے میں اللہ کا جو منصوبہ ہے اس کا یہ لازمی جز ہے۔ خدائی انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ ہو، اور خدائی قدرت اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ بہرحال ہو کر رہے گا۔ اس کے پیش آنے میں جو کچھ دیر ہے وہ صرف اس مقررہ وقت کے آنے کی ہے، جبکہ موجودہ امتحان کی مدت ختم ہو اور سارے انسان خدا کے یہاں اپنے آخری انجام کا فیصلہ سننے کے لیے حاضر کر دیے جائیں۔ آدمی ایک حساس مخلوق ہے، وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب دنیا میں جب تک اس کو عذاب کا سامنا نہیں ہے وہ حق کا مذاق اڑاتا رہتا ہے اور اس کو بے نیازی کے ساتھ ٹھکرا دیتا ہے، مگر جب آخرت کا عذاب سامنے ہوگا تو اس پر اتنی گھبراہٹ طاری ہوگی کہ سب کچھ اس کو حقیر معلوم ہونے لگے گا۔ ساری دنیا کی دولت اور تمام دنیا کی نعمت بھی اگر اس کے پاس ہو تو عذاب کے مقابلے میں وہ اتنی بے قیمت نظر آئے گی کہ وہ چاہے گا کہ سب کچھ دے کر صرف اتنا ہو جائے کہ وہ اس تکلیف سے نجات پا لے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، اور دنیا کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ اب ایک قرآنی دعا پڑھا رہا ہوں، پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ موجودہ نامناسب حالات میں یہ قرآنی دعا پڑھنے کا بہت اہتمام کیجئے، پڑھیے میرے ساتھ۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ سورہ ممتحنہ کی دعا ہے، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5۔ اس کو جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ریاض القرآن میں اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔